حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اور صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ کے نبی اور رسول بن کر آنے کے بعد ہر کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی شریعت کی پیروی کرنا از حد ضروری ہے۔ اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، جن کے راستے اور منہج پر چلنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے اور جن کے راستے اور منہج پر چلے بغیر ہدایت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کے جو حقوق ہیں اور قرآن مجید پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں اور قرآن مجید کے نزول کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک کا بیان ہوا تھا، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی نزول قرآن کا ایک مقصد ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اور سکون و اطمینان کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور غور سے سننا چاہیے۔ محترم حضرات، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور قرآن مجید کے کچھ اور جو اہم مقاصد ہیں نازل ہونے کے، قرآن مجید کے جو اور بنیادی حقوق ہیں اور قرآن مجید کو ماننے کے جو تقاضے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن مجید میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور جب قرآن مجید کو پڑھا جائے تو اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، کیا کیا ہدایت کی باتیں ہیں، ان سب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ سب بھی قرآن مجید کے ہم پر حقوق بنتے ہیں اور قرآن مجید پر ایمان کے یہ سب تقاضے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں خاص طور پر ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ایک طرف ہم قرآن کی تلاوت بھی خوب کریں اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید میں تدبر سے بھی کام لیں۔ قرآن مجید قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، ان کے جو معانی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس سے ہدایت لی جائے،
قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس سے نصیحت لی جائے، قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو بھلا بتائیے قرآن مجید کو سمجھے بغیر کیسے ہم اس سے ہدایت لے سکتے ہیں، نصیحت پکڑ سکتے ہیں اور کیسے اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ ہدایت پانے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے اور عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم قرآن مجید کے معانی کو سمجھیں۔ قرآن مجید ایک پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام بھیجا ہے، اس پیغام کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک اس پیغام کو ہم نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے، کیسے اس کے مطابق ہم عمل کر پائیں گے؟ تو محترم حضرات، قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن تدبر کے لیے بھی ہے، قرآن نصیحت کے لیے بھی ہے، قرآن ہدایت کے لیے بھی ہے، قرآن عمل کے لیے بھی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کے مقاصد کو بیان کیا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کا مہینہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، وہیں اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد بھی بیان کیا کہ یہ ہدایت نامہ ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہدایت کی باتیں ہیں، اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں موجود ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت نامہ ہے۔ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت کی باتیں سیکھیں۔ اس میں ہدایت کی راہ بیان کی گئی ہے، ہدایت کا راستہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ وبینات من الھدی، اور اس قرآن مجید کے اندر ہدایت کی باتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ واضح انداز میں قرآن مجید میں ہدایت کی باتیں بتا دی گئی ہیں۔ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی شکوک اور شبہات نہیں ہیں، یہ سب حق ہیں، ہدایت ہیں۔ والفرقان، اور یہ قرآن مجید کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے اور جہنم کا راستہ کیا ہے، ہدایت کی راہ کون سی ہے اور گمراہی کے راستے کیا کیا ہیں۔ یہ سب ہمیں کب معلوم ہوگا؟ یہ فرق، یہ تمیز، یہ صلاحیت ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ قرآن کے ذریعے سے۔ کیسے؟ صرف قرآن کی تلاوت سے یہ حاصل نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں تدبر بھی کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس میں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید اس لیے آیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے، مبارک کتاب ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تاکہ لوگ اس کی آیتوں کو سمجھیں، معانی کو، مفاہیم کو، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے، اس میں اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، قرآن کے اندر کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، جنت میں جانے کے لیے ہمیں کون سا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا، جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں کس طرح کے عقائد سے بچنا پڑے گا، سیدھی راہ پر رہنے کے لیے ہمیں کون سے اعمال کرنے پڑیں گے اور کن اعمال سے پرہیز اختیار کرنا پڑے گا، ان چیزوں کا بیان ہے قرآن مجید کے اندر۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے، لیدبروا آیاتہ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو دانش مند ہیں، عقل مند ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے دل دماغ دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ دیوانہ نہیں ہیں، پاگل اور مجنوں نہیں ہیں، اللہ نے شعور دیا ہے۔ تو قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ یہ شعور والے، یہ سمجھ والے، یہ دل دماغ والے کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں، قرآن مجید سے نصیحت پکڑیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن مجید تدبر کی کتاب ہے، قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ لہٰذا اس قرآن مجید سے ہمیں ہدایت لینی ہوگی، نصیحت لینی ہوگی۔ یہی نہیں، یہ قرآن مجید عمل کی کتاب ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، بابرکت کتاب ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کیوں نازل کیا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، تم اس پر عمل کرو، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپناؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اس کے مطابق تم عمل کرو، اس لیے نازل کیا۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ سے، بچو اس قرآن مجید کی مخالفت کرنے سے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، قرآن مجید کے جو پیغامات ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنے سے بچو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے ساتھ رحمت الہی شامل حال ہو۔ معلوم کیا ہوا کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ قرآن مجید میں جو حلال و حرام بیان کیے گئے ہیں ہم اس کو سمجھیں، جو حلال ہے ہم اس پر قناعت اختیار کریں، جو حرام ہے اس سے ہم بچیں۔ قرآن مجید نے جس کو کفر اور شرک کہا ہے اس کو ہم بھی کفر اور شرک سمجھیں اور اس سے بچیں۔ قرآن مجید نے جس کو توحید قرار دیا ہے، ایمان قرار دیا ہے، ہم اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ تو محترم حضرات، قرآن مجید میں جو نظام، جو قانون بیان کیا گیا ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا اور اسی طرح سے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا، اس کو ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہم پہ رحمت نازل ہوگی اللہ کی طرف سے، لعلکم ترحمون، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہمیں ہاتھ آئے گی، اور دنیا میں ہم ہدایت پر رہیں گے اور آخرت میں ہمیں جنت، سلامتی کا گھر نصیب ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے تلاوت کے لیے، قرآن نازل ہوا ہے ہدایت کے لیے، قرآن نازل ہوا ہے نصیحت کے لیے، قرآن نازل ہوا ہے عمل کرنے کے لیے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن مجید کے ترجمے موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، نہیں سمجھ میں آتا ہے علماء کرام موجود ہیں، اہل حق علماء کرام جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں تفسیر بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھیں، ان کو سنیں، ان لوگوں کی نہ سنیں جو منمانی طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور امت کو، عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج جو امت میں گمراہی کا ایک سبب ہے وہ یہ بھی ہے کہ غلط تفسیر بیان کی جاتی ہے، منمانی تفسیر اور معانی اور مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں عوام کا بھی قصور ہے کہ خود وہ کبھی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ترجمے موجود ہیں، تفسیر کی کتابیں موجود ہیں، آپ خود سے پڑھیں، خود سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں پہ کوئی بات پیچیدہ نظر آئے، جہاں پہ کوئی مشکل آئے تو وہاں پہ علماء کرام سے پوچھ لیں۔ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، عربی زبان میں قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت حد تک گمراہی سے بچ جائیں گے اور ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تاکہ ہم حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکیں۔ آج حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں ہے عوام الناس کے یہاں۔ کثیر تعداد ایسی امت کی موجود ہے جو حق اور باطل میں فرق ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ کسی نے کچھ بھی بیان کر دیا، عربی کے جملے پڑھ کر اور اس کا ترجمہ کر کے اسی کو حق سمجھ لیا۔ یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور مختلف بہانے بناتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم، ہم عوام کل انعام ہیں۔ جو لوگ گمراہ کرتے ہیں وہ ذمہ دار تو ہوں گے ہی اور اللہ کے یہاں جواب دیں گے ہی، جو جان بوجھ کر امت کو گمراہ کرتے ہیں اور غلط معانی اور تفاسیر لوگوں کو بیان کرتے ہیں وہ تو جواب دہ ہوں گے ہی، لیکن امت بھی، عوام بھی جواب دہ ہوگی اللہ کے نزدیک۔ یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد ہی یہی تھا
کہ اس کو سمجھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس سے ہدایت اور نصیحت لی جائے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کوشش کی؟ اس کے لیے آپ نے کتنا وقت دیا؟ اس کو آپ نے کہاں تک سمجھا؟ آپ نے کیوں دوسروں پہ بھروسہ کیا؟ وہ دوسرے بھی انسان ہی ہیں، آپ بھی انسان ہو، آپ نے کیوں نہیں کوشش کی؟ یہ بھی پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ صرف دوسرے ذمہ دار نہیں ہوں گے، انسان خود بھی ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے محترم حضرات، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ جب تک قرآن مجید کو ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، حق اور باطل کا فرق سمجھ میں نہیں آئے گا، ہدایت اور گمراہی میں تمیز ہم نہیں کر سکتے، اجالے اور تاریکی کا فرق ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، توحید اور شرک کے درمیان تمیز ہم نہیں کر سکیں گے، سنت اور بدعت کی معلومات ہمیں نہیں حاصل ہو سکتی۔ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اقوال اور آثار کی روشنی میں، جو مسنون تفسیریں ہیں اہل سنت والجماعت کی تفسیریں ہیں، جو سلفی تفسیریں ہیں، ان کو ہم پڑھیں، ان کو ہم سمجھیں۔ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے صرف ایک برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ برکت حاصل کرنا ہے، چلو قرآن کو چوم لو، قرآن کو سینے سے لگا لو، قرآن کو چھو لو، قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھ دو، قرآن کی قسم کھا لو، جلسہ شروع کر دو، محفل شروع کر دو قرآن کی تلاوت سے، بس اسی کے لیے ہم نے قرآن کو سمجھ رکھا ہے۔ کوئی مر گیا ہے تو چلو قرآن خوانی کروا لو، صرف اجر و ثواب کے لیے، برکت کے لیے ہم نے قرآن کو سمجھ رکھا ہے، جبکہ قرآن کا اصل مقصد ہے اس کی کما حقہ تلاوت کی جائے، اس میں تدبر کیا جائے، ہدایت حاصل کی جائے، نصیحت حاصل کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ ان مقاصد سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، افسوس کا مقام ہے، اس لیے آج امت کی یہ حالت ہے۔ تو محترم حضرات، یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی ہم تلاوت بھی کریں، یہ اجر و ثواب کا کام ہے، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم قرآن میں تدبر بھی کریں، اس سے ہدایت بھی ہم سیکھیں، اس سے نصیحت بھی حاصل کریں۔ جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں تو ہمیں اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ کیا بیان کر رہا ہے، ایسے پڑھ کے کیا فائدہ؟ کوئی آپ کو کوئی میسج بھیجے اور آپ اس کو نہ سمجھیں تو کیا فائدہ پھر؟ دنیا کا کوئی میسج ہوتا ہے، آپ خود نہیں سمجھتے ہیں، دوسرے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی یہ کیا میسج آیا ہے حکومت کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے یا فلاں کی طرف سے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مجھے بتا دو ذرا۔ لیکن قرآن یہ اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے، نہ خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ دوسروں سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ قرآن مجید کس لیے نازل ہوا تھا؟ ہم نے قرآن کو کیا سے کیا بنا دیا؟ ہم نے قرآن کو مردوں کے لیے خاص کر دیا، مردوں کو ثواب پہنچانا ہے قرآن مجید پڑھ دیا کرو ان کی طرف سے۔ زندوں کے لیے قرآن آیا تھا، زندہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اس پر عمل کریں۔ آج اسی وجہ سے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ایسا رشتہ نہیں ہے ہدایت کا، نصیحت کا، عمل کا، اس لیے آج امت گمراہ ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ گمراہ ہے، شرک میں پڑا ہوا ہے، بدعت میں پڑا ہوا ہے، غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھا ہوا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے قرآن مجید کے تئیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم اچھا رشتہ بنائیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ، خاص طور سے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کا یہ بنیادی حق ہے ہمارے اوپر، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس میں جنت کی باتیں آتی ہیں، جہنم کی باتیں آتی ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ وہاں پہ رکیے، ٹھہریے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیجئے، رکیے، ٹھہریے اور اللہ سے جہنم سے نجات کی دعا کیجئے۔ اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، اللہ کے عذاب کا بیان ہے، حلال کا بیان ہے، حرام کا بیان ہے۔ سمجھیے، دیکھیے، کوشش کیجئے کہ میں زندگی کیا اس آیت کے مطابق گزار رہا ہوں، اس میں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، کیا اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں؟ یہ توحید کا بیان ہے، یہ شرک کا بیان ہے، کیا یہ توحید کی باتیں ہماری زندگی میں ہیں؟ کہیں ہم شرک کے راستے پر تو نہیں ہیں؟ قرآن مجید کی جب تلاوت کریں، قرآن مجید کو جب سنیں تو اس طرح سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن مجید کی کتاب کو، ایسی کتاب ہے ہدایت کی کتاب، ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، ہم دوسری کتابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، دوسری کتابوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، دوسری کتابوں کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں جس میں بزرگوں کے واقعات ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، پتہ نہیں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دیے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جس پر ہم سب کا ایمان ہے کہ برحق ہے، نصیحت اور ہدایت اور عمل کا ہم سے اس سے کوئی واسطہ نہیں پڑتا، صرف برکت کے لیے ہم نے سمجھ لیا ہے، بس چومنا ہے، چامنا ہے، قسم کھانا ہے، قرآن خوانی کروانا ہے، بس رمضان میں تھوڑا بہت کھول لیا تو صرف تلاوت کے لیے، بس نہیں، قرآن اس لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ تدبر کیا جائے، ہدایت اور نصیحت حاصل کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، تو رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، پورے سال بھر ہماری یہ عادت ہونی چاہیے، سال بھر ہم نہیں کرتے تو کم سے کم رمضان میں تو ایسا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں رمضان میں، ایک بار، دو بار، چار بار ختم کرتے ہیں رمضان میں، ایک بار سمجھ کر بھی تو پڑھنے کی کوشش کریں، ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔
بہت سارا علم آپ کو ہوگا اور بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، اور اس طرح سے قرآن کا ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، تلاوت کا، ہدایت کا، نصیحت کا اور عمل کا۔ تب ہم پہ اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی۔ لعلکم ترحمون اللہ نے بیان کیا کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ محترم حضرات، ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ آج 19 روزے پورے ہونے والے ہیں، اور کل سے جو ہے طاق راتیں شروع ہو جائیں گی۔ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے وہ کل سے شروع ہو جائے گا، کل مغرب کے وقت سے۔ یہ جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن اور راتیں رمضان المبارک کی، یہ بہت اہم ہے، بہت عالی شان، عظیم الشان ہے۔ یوں تو پورا رمضان ہی عظیم الشان ہے، لیکن پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں یہ تیسرا اور آخری عشرہ، اس کی اہمیت کہیں زیادہ ہے، اس کی عظمت کہیں زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں طاق راتیں موجود ہیں۔ ان طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ شب قدر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں میں آپ اللہ کی جو عبادت کریں گے، اس کا جو اجر و ثواب ہوگا، اس سے زیادہ اجر و ثواب اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کرنے کا ہوگا۔ پوری زندگی میں ہم اتنا اجر و ثواب شاید نہ کما پائیں جو اس ایک رات میں ہم چاہیں تو اللہ کی عبادت کر کے کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن میں تدبر کریں، سمجھیں، صدقہ اور خیرات کریں اور نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں، توبہ و استغفار کریں، صلہ رحمی کریں، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی نیکی اور عبادت ہیں ان طاق راتوں میں ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو رات ہے شب قدر، اس وجہ سے آخری عشرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ برکت والی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کو ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ یہ برکت والی رات یہی شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، رمضان کی ایک رات۔ تو یہ قرآن کی رات ہے۔ اس قرآن کی رات میں ہمیں جاگنا چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے، اور جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، گزارنا چاہیے۔ یہ فیصلے والی رات ہے۔ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ شب قدر میں رات میں سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آئندہ سال آپ کے لیے کیسا ہو، اچھا سے اچھا ہو، اس کے لیے اس رات میں دعا کیجئے، اس لیے کہ اس رات میں سال بھر ہونے والے فیصلے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کو لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فیصلے والی رات ہے، مبارک رات ہے، بہت عظیم الشان رات ہے، خیر و برکت والی رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ اس لیے ان راتوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کون سی رات ہے؟ ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، ہم نہیں جانتے۔ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، 21 کی، 23 کی، 25 کی، 27 کی، 29 کی، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے 5 رات بلکہ 10 رات ہمیں جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور معمول تھا اور سنت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک رات نہیں جاگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری 10 رات جاگتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاخیر ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اللہ کی عبادت میں، اتنی محنت اور عشرے میں نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ آتا تو کیا کرتے تھے؟ کمر بستہ ہو جاتے تھے، پوری طرح سے تیار ہو جاتے تھے اس کے استقبال کے لیے، اس میں عبادت کرنے کے لیے، خود بھی رات بھر جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو پورے عشرہ میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کسی ایک رات کو خاص نہیں کرنا چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو محترم حضرات، یہ آخری عشرہ آ رہا ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور راتوں کو جاگیں لیکن اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہمارے یہاں لوگ راتوں میں تو جاگتے ہیں لیکن بازار میں ٹہلتے ہیں، شاپنگ اور مارکیٹنگ میں اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، کھانے کھلانے میں اپنا وقت خرچ کرتے ہیں اور گپ شپ کرنے میں۔ یہ جاگنے کا مطلب نہیں ہے، پھر جاگ کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے اچھا کہ آپ سو جائیں۔ تو محترم حضرات، یہ آخری عشرہ آنے والا ہے تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس میں ہم خوب عمل کریں اور عبادت کریں۔ اور انشاءاللہ ایک اور مسئلہ زکوٰۃ الفطر کے مسائل آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، وہی اس کا وقت ہے آخری رمضان۔
تو انشاءاللہ اس کے احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو جو بیان کیا گیا یہاں قرآن کے سلسلے میں کہ قرآن پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس سے ہدایت اور نصیحت پکڑنا اور اس پر عمل کرنا، تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں اور آخرت میں قرآن کی برکتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں مالا مال کرے، اور آخری عشرہ جو آ رہا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خوب عمل اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان عبادتوں کو، ان دعاؤں کو اللہ رب العالمین ہمارے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔